علامہ نفیس احمد صدیقی۔ محترم بشیر احمد صاحب کراچی ناگن سے سوال کرتے ہیں کہ مزارات اولیاء پر جا کر سجدے کرنا کیسا ہے جیسا کہ بریلوی حضرات کیا کرتے ہیں؟ محترم بشیر الدین صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن و دماغ سے اس بات کو نکال دیجئے کہ یہ جو مزارات پہ جا کر سجدے کرنا یا چومنا یا چاٹنا یہ بریلوی حضرات کیا کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو سجدے کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو بریلوی کہے، کوئی داڑھی اور ٹوپی رکھ کر اپنے آپ کو مولوی کہے اور کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب والا سارے مولوی ایسے ہیں۔ تو اگر کوئی جاہل اپنے آپ کو بریلوی کہے اور کہہ کر اس طرح کی حرکات و سکنات کرے تو بالکل اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ آپ اس بات کو بریلوی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ بریلوی کی طرف اس بات کو اس وقت منسوب کیا جا سکتا ہے کہ جبکہ ان کے جید جو علماء کرام ہیں، چاہے دیگر علماء کرام ہوں، چاہے ادارہ ابھی جو کراچی میں یا دنیا کے کسی کونے میں سنی بریلویوں کے جو ادارے موجود ہیں اور ان اداروں سے جا کر اگر فتویٰ لیا جائے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مزارات اولیاء پر سجدے کرنا جائز ہے، نعوذ باللہ، تو پھر آپ کہیں گے کہ بریلویوں کا یہ نظریہ ہے۔ یہ بریلویوں کا قطعی نظریہ نہیں ہے، یہ جاہلوں کا نظریہ ہے، اور اس میں باقاعدہ علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ مزارات اولیاء پر جا کر اسے چومنا چاٹنے سے بھی منع کرتے ہیں، چھ جائے کہ وہ سجدہ کرنے کو جائز گردانے۔ اگر کوئی اولیاء کرام کے مزار پہ جا کر سجدہ اس نیت سے کرتا ہے کہ یہ سجدہ کرنا جائز ہے اور عبادت کی نیت سے کر رہا ہے تو وہ تو علماء بریلوی کے فتاوے کی روشنی میں وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ تو مسلمان رہتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام میں ہو یا شب برات میں ہو بہت سارے ایسے خرافات مچائے جاتے ہیں، بریلوی علماء اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جاہلانہ حرکات و سکنات کا ارتکاب کرتے ہیں، مثلا تعزیہ داری کرتے ہیں، پائکیا بنتے ہیں، یا اس طرح کسی مقام کو کربلا بناتے ہیں، کسی مقام کو جا کر وہ چوک کا نام دیتے ہیں، اس طرح کا مقام کو کربلا کہنا، گویا مقامات کو مخصوص کر کے وہاں لے جا کر فاتحہ و درود کرانا، چوک بنانا، امام بارگاہ وغیرہ بنانا، جھنڈے اور ڈنڈے لے کر دوڑنا، گویا ان تمام باتوں کو علماء کرام نے حرام لکھا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بریلویوں کا یہ عقیدہ وہ نظریہ ہے، تو کہنے والے کو چاہیے کہ پہلے اپنے علم کی اصلاح کریں کہ آپ کے علم میں جو بات موجود ہے وہ سراسر غلط ہے اور کسی عقیدے و نظریے والے کی طرف یہ بہتان تراشی ہے۔ تو اس لیے پہلے اس بات کو آپ اپنی ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو مزارات اولیاء پر جا کر سجدے کرتے ہیں یہ بریلوی لوگ کرتے ہیں، بلکہ یہ جاہلوں کی ایک ٹیم ہے، ان کا اپنا دین و ایمان ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں غالباً کہ غوث پاک کی مورتی کو بنا کر اس کے اوپر چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، اس کی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے کہ بریلوی کر رہے ہیں۔ لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر کہ جو بزرگان دین کی مورتی بنائے یا بزرگان دین کی تصویروں کو لے کر اپنے گھروں میں رکھیں، اور یہ ہم نہیں بلکہ احادیث و قرآن میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 435 اور 436 میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے، میں جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر اپنی امت کو ایسے غلیظ کاموں سے، ناجائز کاموں سے، حرام کاموں سے، شرکیہ کاموں سے بچانے کی، ڈرانے کی صحیح کر رکھے تھے کہ لوگ ڈریں اور آئندہ میرے بعد بھی پردہ کرنے کے بعد بھی ایسی حرکات و سکنات نہ کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 437 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی لعنت بھیج رکھے گئے، اور علماء اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ و نظریہ ہے کہ جو لوگ مزارات اولیاء پر جا کر سجدہ کریں تو وہ حرام ہے سجدہ کرنا، لیکن اگر وہ عبادت کی نیت سے سجدہ کر رکھے گئے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے، اس کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور آج کل یہ جو میڈیا پہ چلا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، غوث پاک ہوں، غریب نواز ہوں یا دیگر کسی ایک بزرگ کے قبر کو بنا کر اس کے اطراف و جوانب سے طواف کر رہے
ہیں، یہ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث سے بات سنتے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ شاید بزرگان دین کی قبریں ہیں، رسول پاک نے تو ایسے لوگوں کو منع کیا ہے جو کافر تھے، بلکہ صحیح معنوں میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا ہے، کسی کافر کے قبر کو نہیں بلکہ انبیاء کی قبروں کو انہوں نے مسجد بنایا ہے۔ تو کیا یہ بزرگان دین انبیاء کرام سے بڑھ کر ہیں؟ اگر بڑھ کر بھی ہوتے تب بھی جائز نہیں ہوتا، تو یہ تو انبیاء کرام کے قدموں کے دھول بھی نہیں ہے، لہذا ان کی قبروں کو آپ گویا مسجد بنا لیں یا ان کی مورتی بنا کر اس کے سائیڈ میں کھڑے ہوں، یا اس سے منتیں مانگیں، یا اس سے پوجا پاٹ کریں، یا اس سے آپ مرادیں مانگیں، یا اس کے اوپر اس سے غسل دیں، یا اس کے اوپر چڑھاوا چڑھائیں، یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک آپ کے گوش گزار کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 434 میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گرجا کا ذکر کیا جس میں انہوں نے حبش کے ملک میں دیکھا، اس کا نام ماریا تھا، جو مورتیں دیکھی تھیں وہ بیان کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں کوئی نیک بندہ یا نیک آدمی مر جاتا، یعنی وہ جو مورتیں بناتے نیک بندوں کا بناتے، انبیاء کرام کا بناتے، نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ بت رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک ساری مخلوقات سے بدتر ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ساری مخلوقات سے بدتر ہیں کہ جو انبیاء کی شکلیں بنا کر، ان کی مورتیں بنا کر اور ان کے قبروں کو مسجد بنا کر وہاں سجدہ کریں، یا ان کی مورتوں کو بنا کر پوجا پاٹ کریں، یا کوئی غوث پاک غریب نواز کی مورتوں کو بنا کر پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ یہی فتویٰ ہوگا علماء اہل سنت کا کہ ایسا بندہ اگر وہ اسے نعوذ باللہ خدا کا شریک سمجھتا ہے تو وہ تو بدترین کافر ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اس لیے ہم ان کے اوپر چڑھاوا چڑھا رکھے گئے، تو اس کے حرام ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، بلکہ شدید ترین اس کے بارے میں حرمت آئی ہے کہ ایسا عمل کرنے والا حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، تو بالکل اپنی اصلاح کر لیں کہ یہ بریلویوں کا عقیدہ وہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ جاہلوں کا عقیدہ وہ نظریہ ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔